اسباب راحت سے راحت نہیں آتی، اللہ کے نام سے راحت آتی ہے۔ اسباب راحت جیسے گھر، بنگلہ، گاڑی، پیسہ، شہرت، عزت، حقیقت میں اس سے راحت نہیں آتی۔ یہ اسباب راحت تو ہیں، راحت نہیں۔ اگر یہ سب ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں ہے تو بے چینی ہے، اور یہ سب نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے تو سکون ہے، چین ہے، آرام ہے، راحت ہے۔ قرآن کریم نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، باخبر رہو، باخبر ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ کتنے لوگ جن کو اللہ نے سرمایہ دار بنایا، بظاہر خوشحال بنایا، لیکن وہ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، اور اپنی پریشان حالی کا شکوہ سناتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جب سب ہے تو بے قراری کیوں؟ جب ہر چیز موجود ہے تو بے چینی کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ سب تو ہے، وہ بدن کے لیے ہے، جسم کے لیے ہے، دل کے لیے کچھ نہیں۔ دل کے لیے تو صرف اللہ کا نام چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے۔ حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کو کوئی چمکانے والی چیز ہے، نورانی بنانے والی چیز ہے، میل کچیل، زنگ، گرد و غبار کو دھونے والی، صاف کرنے والی چیز ہے۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر۔ جیسے کپڑے کو میل لگتا ہے، صابن اس کو دھو دیتی ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، آگ کی بھٹی اسے چمکا دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اللہ کا ذکر اسے چمکا دیتا ہے، اسے دھو دیتا ہے۔ جس دل پہ زنگ لگ جائے اس کی علامت ہے کہ اسے تکبر ہوگا، دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ ہوگا، بار بار کسی بات پر غصہ ہوگا۔ اور جس دل کی زنگ کی صفائی ہو رہی ہو، دل کی چمکائی ہو رہی ہو، اس کی علامت ہے کہ اس میں صبر ہوگا، شکر ہوگا، اور تواضع اور عاجزی ہوگی۔ یہ علامتیں ہیں جس سے میں اور آپ، ہم سب اپنے دل کو پہچان سکتے ہیں کہ دل زنگ آلود ہے یا چمکا ہوا، صاف اور نکھرا ہوا ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث میں ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا، دل کو زنگ لگ جائے اس کی علامت یہ ہے کہ اعمال میں دل نہ لگے، مزہ نہ آئے، نہ قرآن کریم میں طبیعت لگے، نماز میں نشاط اور رغبت محسوس ہو، اعمال میں، احکام میں انسان کو ایک طرح کی غفلت محسوس ہونے لگے، تو جان لو کہ دل میں ظلمت آ گئی، زنگ لگ گیا۔ اب اس کا علاج ذکر اللہ کی کثرت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے قرآن کریم نے کہا، اور ہم اذان میں بھی کہتے ہیں، نماز میں بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ جیسے اللہ سب سے بڑے ہیں، ایسے قرآن نے ایک جگہ کہا اور کئی جگہ کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ ہمیں اگر معلوم ہو کہ فلاں منسٹر صاحب ہمیں یاد کر رہے تھے، فلاں کمشنر صاحب ہمارا تذکرہ کر رہے تھے،
تو طبیعت میں ایک گناہ خوشی ہوتی ہے، کتنی بڑی شخصیت، ہماری یاد، ہمارا تذکرہ، ہمارا نام ان کی محفل اور مجلس میں فلاں شخص کے پاس۔ ٹھیک اسی طرح جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے یاد کرتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور حدیث میں الفاظ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تم مجھے مجمع میں یاد کرو گے، میں تمہیں اس مجمع میں یاد کروں گا جو تمہارے مجمع سے بہتر ہے، فرشتوں کے مجمع میں یاد کروں۔ علماء اس کی تشریح یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے، یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا بندے کو یاد کرنا ہمارے اللہ کو یاد کرنے سے بڑا ہے۔ جب اللہ یاد کرتے ہیں تو ندائے جبرائیل لگتی ہے کہ اللہ اسے یاد کرتے ہیں، بندو تم بھی یاد کرو۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، بندو تم بھی محبت کرو۔ اسے راحت جانے قلب نصیب ہوتی ہے، راحت بدن نصیب ہوتی ہے۔ جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کو ایسی چمکتی ہے جیسے زمین والوں کو چاند ستارے چمکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نور کا گنبد ہے اور اس میں کوئی شخص ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا گیا نہیں، یہ فرشتہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں، یہ نبی بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ کہا یہ ایک شخص ہے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا تھا، بکثرت اللہ کو یاد کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میں تمہیں بتاؤں اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے افضل چیز کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں پسندیدہ چیز کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر چیز کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو بتایا آپ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جہاد سے بھی افضل؟ آپ نے پوچھا ہاں، اگر جہاد میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو ذکر اللہ جہاد سے افضل، کہ اصل مقصد تو ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے۔ چنانچہ نماز کا قیام بھی اس لیے کہ اللہ کی یاد کی جائے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے یاد کے لیے قائم کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو یہ چیز آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی نظر میں حاصل ہوتی تھی۔ اس لیے ادنا درجے کا صحابی وہ ہے جس نے ایمان کے بعد آپ کو صرف ایک مرتبہ دیکھا اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ ادنا درجے کے صحابی۔ وہ ادنا درجے کے صحابی کو پوری دنیا کے قطب ابدال غوث قلندر نہیں پہنچ سکتے، اس کے مرتبے اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس ادنا درجے صحابی کا جو عمل تھا، اس عمل کا وزن اللہ کے یہاں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور میرے صحابہ 1 کلو یا 1 کلو جو گیہوں نہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو 1 کلو یا 1 کلو جو اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں ثواب صحابہ کو ملے گا، بعد میں آنے والوں کو احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص۔ انہوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا تھا کہ ان کے کسی عمل میں ریا نہیں تھا۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔